ایک دفعہ ایک بندہ جا رہا تھا جس کو بہت شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں وہ سامنے دیکھتا ہے تو اس کو ایک پیزا کا پوسٹر نظر آتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ایک پیزا وہ خرید لے تو اس سے اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ اسی اثنا میں ایک بھکاری آتا ہے اور وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ پلیز اس کی مدد کریں، اس نے کئی ہفتوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو وہ بندہ سوچتا ہے کہ اللہ، ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ اس دنیا میں ضرورت مند لوگ ہیں، اور اپنے وہ پیسے وہ ان کو دے دیتا ہے، اور جو بھکاری ہوتا ہے وہ اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو تھوڑی ہی دیر بعد اس بندے کو ایک سونے کا سکہ ملتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے، میں تو اسے بہت ساری چیزیں لے سکتا ہوں۔ اور وہ جلد بازی میں جا ہی رہا ہوتا ہے کہ کسی چیز سے ٹکر لگنے کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے، اور اس کا وہ سونے کا سکہ گر کر کہیں دور چلا جاتا ہے، اور وہ اس کو بہت ڈھونڈتا ہے۔ لیکن ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ وہ بھکاری کھڑا اپنے پیسے گن رہا ہوتا ہے، اور وہ بھکاری یہ کہتا ہے کہ آج میں نے 3 لاکھ روپے کمائے ہیں، اور یہ کام میں ایسے ہی کرتا رہوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک دن میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں کہ میں ایک بڑا سا گھر لے سکوں۔ اور جب وہ بندہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کو اس پہ بہت غصہ آتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس تو پہلے ہی بہت زیادہ پیسہ ہے، تو یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ غصہ کر ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک دم اوپر سے اس کے اوپر کوئی پانی پھینک دیتا ہے۔ ایک عورت یہ کہتی ہے کہ معاف کیجیے گا، انہوں نے دیکھا نہیں کہ آپ نیچے کھڑے تھے، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اور وہ بندہ سوچتا ہے چلو کوئی بات نہیں، کم از کم میری نیت یہی تھی کہ اس کی مدد ہو جائے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے کیا۔ اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ پھر سے مانگ رہا ہوتا ہے بھکاری بن کے لوگوں سے کہ اس کی مدد کریں۔ اس نے کئی ہفتوں سے کھانا نہیں کھایا، تو لوگ آتے جاتے اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی کوئی اس کو پیسے دیتا ہے وہ بھکاری اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور پھر اسی دوران ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ ایک دم سے ایک بندہ موٹر سائیکل پر آ رہا ہوتا ہے، جس کو ایک دم سامنے ایک مرغی نظر آتی ہے، اور اس مرغی کی وجہ سے وہ موٹر سائیکل سوار اپنا توازن بالکل برقرار نہیں رکھ پاتا، اور وہ موٹر سائیکل اس کے قابو میں نہیں رہتی، اور اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سامنے کوئی بھکاری کھڑا ہے۔ اور جب بھکاری دیکھتا ہے کہ وہ اس کی طرف کوئی موٹر سائیکل آ رہی ہے تو وہ زور زور سے چیخنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ وہ موٹر سائیکل اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتی، لیکن وہ بھکاری کھڑا وہیں چیخے مار رہا ہوتا ہے۔ اور جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اس بھکاری کی تو دوسری ٹانگ بھی ہے، اور یہ تو کوئی ڈھونگی ہے، جو لوگوں سے پیسے لے رہا تھا، تو سارے لوگ اس کی طرف پڑھتے ہیں، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ دیکھیں اس کی تو ٹانگ ہے، یہ بندہ تو فراڈ ہے۔ اور دوسری طرف جب وہ موٹر سائیکل سوار وہاں سے اترتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ بہت سارے پیسے بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ اگلے دن وہی پہلا بندہ اپنے گھر میں نہا رہا ہوتا ہے، اور جب نہا کر باہر نکلتا ہے تو اس کو دروازے پر ایک دستک سنائی دیتی ہے، اور وہ سنتا ہے کہ باہر سے کسی عورت کی آواز آ رہی ہے۔ اور جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو انہی میں سے ایک عورت ہے جو اس دن وہاں کھڑی تھی جب اس کے اوپر پانی گرا تھا۔ اور وہ عورت اس کہتی ہے کہ وہ اپنی امی کی طرف سے بہت معافی مانگتی ہیں، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ وہاں پہ کھڑے کچھ کچرا اٹھا رہے تھے۔ اور وہ بندہ سوچتا ہے کہ اس عورت کو لگتا ہے کہ میں کوئی کوڑا اٹھانے والا ہوں۔ اس کے جواب میں بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے۔ اور وہ پیزا جب کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پورا پیزا وہاں موجود ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو صرف ایک پیزا کا سلائس لینا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مجھے پورا کا پورا پیزا دے دیا۔ اور اس کو یہ آیت یاد آتی ہے کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نجات کا راستہ نکالتے ہیں، اور اس کو وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کوئی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔